بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقَدْ قُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ صلوات پڑھیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 31، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ مشرک، وہ کافر کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسی آیات ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی داستان پرینہ ہے۔ یقیناً یہ لوگ صرف کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ قرآنی آیات جیسی آیات بنا سکیں یا سنا سکیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 30 میں خداوند متعال نے مشرکین کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا، جو کہ مفصل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ وہ چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں۔ تو آخری جس بات پر مشرکین نے دار الندوہ میں بیٹھ کر اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، جبرائیل کے ذریعے پیغام دیا کہ آج آپ نے مکہ چھوڑنا ہے، بستر پہ نہیں سونا۔ لیلۃ المبیت امیر المومنین نے بستر مصطفیٰ پر سو کر اپنی جان فدا کی حضور کی جان کی حفاظت پر، اور پھر امیر المومنین نے بہت عظیم جملہ کہا کہ میں نے اپنی جان کو اس ہستی کے لیے فدا کیا ہے کہ جو اس پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے۔ تو اس داستان کے بعد مشرکین کا ایک اور حربہ، ایک اور طریقہ کار خداوند متعال نے بیان کیا، بلکہ یوں کہوں کہ ایک بیہودہ منطق، پست فکری جو مشرکین کی تھی، نہایتی بیہودہ حرکات ان کی اور غلط اور پست فکر کی عکاسی ہے کہ یہ سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے خیالاتی اور خرافاتی قصے اور کہانیاں۔ نضر بن حارث ایک شخص ہے، ایران کا اس نے سفر کیا اور وہاں اس نے جا کر رستم اور اسفندیار کی بہادری کے قصے سنے، یاد کیے، اور جب واپس حجاز آیا تو لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ قصے تو میں بھی سناتا ہوں، یہ کہانیاں، یہ داستانیں تو میں بھی سناتا ہوں، لہذا میں بھی نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دعویٰ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ قصے کہانیاں مجھے بھی آتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا، مشرکین نے، کہ یہ قرآن قصے اور کہانیاں ہے، ایک داستانوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے،
اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی آیات اور اس طرح کے قصے کہانیاں ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ عزیزان، آپ اکثر طلباء ہیں، بیٹھے ہیں۔ علوم قرآن میں ایک فصل اور بحث بیان کی گئی ہے جس کا عنوان ہے تحدی۔ تحدی کا مطلب ہے چیلنج۔ خود قرآن مجید میں انشاءاللہ بعد والے درس میں اسی آیت کے ضمن میں اس مفصل تحدی کے عنوان کو جو علماء نے بیان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تحدی کیا ہے، اور قرآن مجید میں کہاں کہاں خود قرآن نے دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں، صرف ایک چھوٹی سی سورت اس کے مقابلے میں بنا کے لاؤ۔ اب تک یہ قرآن معجزہ ہے، یہ معجزہ جاویدان ہے، معجزہ جاوید ہے، اور یہ قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ اب تک اس دعوے پہ نہ کہ ایک سورت، ابھی تک بھی بڑے سے بڑے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے کہ ہم بہت بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ادبیات کے ماہر ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت بھی قرآن کی آیت جیسی نہیں لا سکے۔ تو یہ بھی صرف ان کا دعویٰ ہے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ مشرکین اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصلاً ہمارے ہاں، ہمارے اندر نہ ہمت اور نہ طاقت ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر سکیں، لیکن تعصب اور کینہ کی یہ حد تھی تاکہ لوگوں کو غفلت میں رکھیں اور قرآن کی اہمیت کو کم کریں۔ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے، اور یہ اتنی اہم نہیں ہے، اگر ہم بھی چاہیں تو ان جیسی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی خود بھی اچھی طرح جانتے تھے، اور قرآن مجید کی آپ کچھ تاریخ جب یہ نازل ہوتا اور حضور قرآن لوگوں کو سناتے تو رات کے اندھیرے میں قرآن کے اندر خود ایک اتنی یہ جاذب ہے قرآن، اتنی اس کے اندر سننے کی لذت ہے، بندہ محو ہو جاتا ہے۔ قرآن خود الفاظ قرآن بھی انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، جب سنتا ہے تو گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مشرک بھی رات کو اندھیرے میں چھپ کر قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور ایک رات اتفاق سے یہ قرآن کی آیات سن کر جب جا رہے تھے تو تھوڑے فاصلے کے بعد یہ 3-4 بڑے مشرک اکٹھے ہو گئے، پھر آپس میں شرمندگی چہرے پہ آثار تھے، تو ایک دوسرے سے پوچھا بھی تو کہاں؟ اس نے کہا تو کہاں گیا تھا؟ پتہ چلا کہ سارے یہ قرآن سن رہے تھے۔ تو بہرحال قرآن کے الفاظ کے اندر بھی خود ایک چاشنی جاذبیت ہے کہ قرآن جذب کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، الفاظ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اس عبادت کے پیچھے کچھ فلسفہ، کچھ مقصد بھی ہے۔ خود قرآن ایک معجزہ ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بہرحال یہ کافر، یہ مشرک اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہم لا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ ہم چاہے تو ہم قرآن کی آیات جیسی کئی آیات لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تفسیر مجمع البیان اور روح المعانی والوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان میں ہمت نہیں تھی۔ خود جو بنانے والا تھا 1-2 آیات بنا کے لایا تو خود شرمندہ تھا کہ میں کیا بنا کے لایا ہوں، یعنی خود فصاحت اور بلاغت کا اس نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا، خود شرمندہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بہرحال میں اس ضمن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ علوم قرآن میں بحث ہے تحدی، یعنی قرآنی چیلنج۔ قرآن نے بارہا دعویٰ کیا، چیلنج کیا کہ اگر کوئی ہے، کسی میں ہمت ہے
تو میرے مقابلے میں نہ کہ پورا قرآن، نہ کہ ایک سورت، بلکہ ایک آیت کوئی لا کے دکھائے، لیکن کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی لا کے دکھائے، اس لیے کہ یہ کلام خدا ہے، یہ قرآن کلام خدا ہے اور قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اور معصوم ذریعے سے پہنچا، راہ عصمت سے پہنچا۔ ایسے نہیں ہے کہ خدا نے کسی عام بندے کو بھیج دیا اور جاؤ یہ قرآن امانت ہے، کلام خدا ہے، جبرائیل کے ذریعے آیا، پیغمبر کی زبان سے لوگوں کو بیان کیا گیا، قلب مطہر مصطفیٰ پر نازل ہوا، تو اس کی ایک آیت جیسی بھی کوئی آیت نہیں لا سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے عزیزان کہ حق کو سبق شمار کرنے کے لیے، حق کو ہلکا شمار کرنے کے لیے، حق کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ دشمن مختلف حربے استعمال کرتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب حق بیان کیا جائے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے عوام میں، تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے دل میں نہ رہے، اس کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ ہاں یہ کون سی بات ہے، محفلوں میں بیٹھ کر ایک دو جملے ایسے مسخرانہ اور ہتک امیز جملے کہہ کر لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ کون سی نئی بات ہے، یہ کون سا بیان ہے۔ بہرحال یعنی اس طرح گفتگو کر کے حق کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جتنا بھی دشمن کوشش کرے قرآن کا نہ مقابلہ کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور شروع سے ہی جو مومن ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جو حق پسند ہیں، انہیں ہمیشہ قدامت پسند کہا گیا، سنت گرا کہا گیا، یعنی مختلف تہمتوں سے انہیں متہم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حق ہمیشہ بلند رہا ہے اور انشاءاللہ حق بلند رہے گا، اور یہ قرآنی آیات قیامت تک لوگوں کی ہدایت کرتی رہیں گی۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔